صرف 10 منٹ میں 1000 لوگوں کو گولیوں سے بھون دینے والا انگریز جنرل۔ ناظرین گرامی، جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ ایک جانب برطانیہ اس جنگ میں الجھا ہوا تھا تو دوسری جانب ہندوستان میں بڑھتی ہوئی بغاوت نے اس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ان باغی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے تاج برطانیہ نے ہندوستان میں ہنگامی نوعیت کے قوانین نافذ کر رکھے تھے۔ جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو ہندوستانی عوام کا خیال تھا کہ اب شاید ان قوانین کو نرم کیا جائے گا، مگر الٹا انگریز حکومت نے مارچ 1919 کو رولٹ ایکٹ کا نفاذ کر دیا۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت کسی بھی شخص کو باغیانہ سرگرمیوں کے الزام میں بغیر وارنٹ اور مقدمے کے غیر معینہ مدت کے لیے پکڑ کر اندر کر سکتی تھی۔ اس کالے قانون کو پاس کرنے والا ایک انگریز جج آرتھر رولٹ تھا، جسے گوروں نے سر کا خطاب بھی دے رکھا تھا۔ اس قانون کا شدید رد عمل ہوا۔ قائد اعظم نے اپنی ممبئی کی نشست سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور وائس رائے کو ایک خط میں لکھا کہ ایسی حکومت جو امن کے دنوں میں اس قسم کے قانون کو نافذ کرے، اسے ایک مہذب حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ گاندھی جی نے بھی اس کے خلاف پورے ہندوستان میں ایک دن کی ہڑتال کی کال دے دی۔ یہ اپریل کے اوائل کے دن تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا ہندوستان ہی انگریز کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ خاص طور سے پنجاب میں تو مزاحمت اپنے عروج پر تھی۔ ریل، تار اور ڈاک کا سارا نظام معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ لاہور کا حال تو یوں تھا جیسے پورا شہر ہی سڑکوں پر امنڈ آیا ہو۔ انارکلی میں 20,000 افراد کا جلوس نکلا۔ امرتسر کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ صورتحال انگریز سرکار کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی تھی۔ کانگریس کے 2 لیڈران ڈاکٹر سیف اللہ کھیچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کے ساتھ جب گاندھی جی کی گرفتاری کی خبر امرتسر پہنچی تو شہر تو گویا پھٹ ہی پڑا۔ 15,000 لوگ جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے۔ امرتسر کے ڈپٹی کمشنر مائلز اروںگ نے گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ نتیجے میں 25 لوگ مارے گئے۔ پورے شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مشتعل ہجوم نے برطانوی بینک لوٹ لیے۔ 4 برطانوی اہلکاروں کو بھی مار دیا۔ اسی دوران مارسیلا شیروڈ نامی ایک انگریز عورت جو اسکول کے بچوں کو ہنگاموں سے بچانے کے لیے محفوظ مقام پر لے جا رہی تھی، ہجوم کے ہتھے چڑھ گئی۔ اسے برہنہ کر کے شدید مارا پیٹا گیا۔ مقامی لوگوں نے مگر اسے چھڑوا لیا۔ اس جرم کی پاداش میں مقامی لوگوں کو سزا دی گئی کہ جو بھی ہندوستانی اس گلی سے گزرے گا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، وہ لیٹ کر رینگتا ہوا گزرے گا۔ سزا سنانے والے فوجی افسر کا نام کرنل ایکٹنگ بریگیڈیئر جنرل ڈائر تھا۔ 13 اپریل 1919 کو اسی بریگیڈیئر ڈائر نے جلیاں والا باغ کے مقام پر بیساکھی کے لیے جمع ہونے والی 20,000 عورتوں، بچوں اور نوجوانوں پر گولیوں کے 1,650 راؤنڈ فائر کیے، جس کے نتیجے میں انگریزی حکومت کے مطابق 337 مرد اور 41 بچے مارے گئے، جن میں 6 ہفتے کا ایک بچہ بھی شامل تھا، جبکہ کانگریس کی رپورٹ کے مطابق 1000 سے 1500 تک افراد جاں بحق ہوئے۔ ڈائر نے اس وقت تک گولیاں چلائیں جب تک ان کی گولیاں ختم نہیں ہو گئیں۔ باغ سے باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا، اسے ڈائر نے بند کروا دیا اور پھر وہاں نشانہ تاک کر فائرنگ کی گئی تاکہ بھاگنے والوں کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ اس اندھا دھند فائرنگ کے بعد جنرل ڈائر اور اس کے ساتھی خون کے تالاب میں تیرتی لاشوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ جلیاں والا باغ کے بعد انگریز حکومت نے پنجاب میں مارشل لا لگا دیا اور پھر نہ ختم ہونے والے مظالم کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ جلیاں والا باغ کا سانحہ اس قدر بڑا تھا کہ بعد کے تمام واقعات اس کے سائے میں چھپ گئے۔ یہ خبر جب گجرانوالہ پہنچی تو شہر میں گویا آگ ہی لگ گئی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ حالات مقامی انتظامیہ کے ہاتھ سے ایسے نکل گئے کہ انگریز کو ہوائی جہاز سے نہتے شہریوں پر بمباری کرنا پڑی۔ ایسی بربریت کسی جنگ میں بھی نہیں ہوئی۔ گوروں کا کہنا ہے کہ اس میں 11 لوگ مارے گئے، مگر اصل میں مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ مارشل لا احکامات کے تحت ہندوستانیوں کو ذلت آمیز سزائیں دی گئیں۔ انہیں سرے عام کوڑے لگائے جاتے، مارا پیٹا جاتا۔ 1229 لوگوں پر باغیانہ سرگرمیوں کے مقدموں میں سزا سنائی گئی، جن میں سے 18 لوگوں کو سزائے موت جبکہ 23 کو عمر قید ہوئی، مگر یہ اعداد و شمار اس ظلم کو ظاہر نہیں کرتے جو اس وقت تاج برطانیہ نے ہندوستانیوں پر کیا۔ جلیاں والا باغ کے واقعہ کی خبر
जब रविंद्र नाथ टैगोर तक पहुंची तो उन्होंने अंग्रेज सरकार को सर का खिताब वापस कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने इस सानहे की इंक्वायरी के लिए एक कमीशन तश्कील दिया जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। इस कमीशन ने जनरल डायर की सरजनिश की और इसे फौज से मुस्ताफी होने का हुक्म दिया। कमीशन के सामने अपने बयान में जनरल डायर ने फखरिया अंदाज में कहा कि ये मुमकिन था कि मैं बगैर फायरिंग किए हजूम को मुंतशिर कर देता, मगर ऐसी सूरत में उन्होंने दोबारा वापस आकर मुझे अहमक समझकर मुझ पर हंसना था। चर्चिल ने, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ वॉर था, हाउस ऑफ कॉमन में तकरीर करते हुए जनरल डायर की मजम्मत की, मगर हाउस ऑफ लॉर्ड ने डायर की तहसीन की और इसे एक तलवार तोहफे में पेश की जिस पर पंजाब का निजात दहिंदा के नाम को निंदा थे। जनरल डायर के हामी अंग्रेजों ने बड़ी तादाद में इसके लिए फंड भी इकट्ठा किया ताकि वो अपने मुकदमे की पैरवी इत्मीनान से कर सके। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जनरल डायर फालिज का शिकार होकर चलने फिरने से माजूर हो गया। इसके बोलने की सलाहियत खत्म हो गई और इसी हालत में इसकी मौत वाक़या हुई। इत्तफाक से डायर का हम नाम उसी वक्त में पंजाब का गवर्नर भी था जब जलियांवाला बाग का सानिया हुआ। इसका पूरा नाम माइकल और डायर था। इस गवर्नर को बाद में उधम सिंह नामी एक शेर दिल ने लंदन में गोली मारकर हिंदुस्तानियों के खून का बदला लिया। उधम सिंह को फांसी दे दी गई। इसकी बाकियात जलियांवाला बाग में दफन है। जलियांवाला बाग ने अंग्रेजों की इंसाफ पसंदी को ऐसा बरहना किया कि अब तक वो इस बरहंगी को हाथों से आगे पीछे करके छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर बात नहीं बनती। 100 बरस गुजर गए मगर बरतानवी हुकूमत को इस वाक़या पर माफ़ी मांगने का हौसला नहीं हुआ। थरीसामे ने इसे एक शर्मनाक वाक़या तो करार दिया है मगर माफ़ी मांगने की जहमत नहीं की। उधर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी ऐसी कोई मुहिम नहीं चली जो अंग्रेज़ों को मजबूर कर दे कि वो इस इंसानियत सोज वाक़या पर माफ़ी मांगे। जलियांवाला बाग का वाक़या एक बुनियादी सवाल को भी जन्म देता है और वो ये कि तारीख में वो कौन सा ऐसा मौका होता है जब मरवजा कानून पर अमल करने से ज़्यादा कानून तोड़ने वाला तारीख की दुरुस्त सिमत में होता है। जनरल डायर ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों पर गोलियां चलाईं और तारीख ने इसके मुंह पर कालक मल दी, मगर उधम सिंह गवर्नर माइकल और डायर को कत्ल करके फांसी पर झूल गया मगर अमर हो गया। कुछ वाक़यात कानून से मावरा होकर तारीख बनाते हैं। जलियांवाला बाग भी ऐसा ही वाक़या था। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हम आपके लिए पेश करते रहें।